السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹڈی میں مختلف جانوروں کی 10 چیزیں پائی جاتی ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹڈی انڈا کیسے دیتی ہے؟ آج آپ کو ہم بتائیں گے۔ عربی زبان میں جراد ٹڈی کو کہتے ہیں جرادہ۔ اس کا اطلاق نر اور مادہ دونوں پر ہوتا ہے۔ یہ حشرات کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ٹڈیوں کی دو قسمیں ہیں، بری اور بحری، یعنی خشکی کی اور سمندر کی۔ یہاں آپ کو خشکی کی ٹڈی کے بارے میں بتائیں گے۔ ان کا حلیہ مختلف ہوتا ہے، بعض چھوٹی اور بعض سرخ رنگ کی ہوتی ہیں اور بعض زرد رنگ کی، اور جبکہ بعض سفید رنگ کی بھی ہوتی ہیں۔ ٹڈی کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 سینے میں، 2 بیچ میں اور 2 آخر میں۔ ٹڈی کے مختلف نام ہوتے ہیں، مثلا جب یہ پیدا ہوتی ہے تو اس کا نام الزبی ہوتا ہے، اور جب یہ کچھ بڑی ہو جاتی ہے اور پر نکل آتے ہیں تو اسے غوغا کہا جاتا ہے، اور جب ٹڈی زرد رنگ کی ہو جائے اور مادہ ٹڈی کالے رنگ کی ہو جائے تو اس وقت اس پر جرادہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ انڈا کیسے دیتی ہے؟ اس جانور کے انڈے دینے کا طریقہ عجیب ہوتا ہے۔ جب انڈے دینے کا ارادہ کرتی ہے تو ایسی سخت اور بنجر زمین کا انتخاب کرتی ہے جہاں کسی انسان کا گزر نہ ہوا ہو، پھر اس زمین پر دم سے اپنے انڈے کی بقدر سوراخ کرتی ہے جس میں وہ انڈا دیتی ہے، نیز وہیں رکھے رکھے زمین کی گرمی سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹڈی ان پرندوں میں سے ہے جو لشکر کی طرح ایک ساتھ پرواز کرتی ہے اور اپنے سردار کے تابع اور مطیع ہوتی ہے۔ اگر ٹڈیوں کا سردار پرواز کرتا ہے تو یہ بھی اسی کے ساتھ پرواز کرتی ہیں، اور اگر وہ کسی جگہ اترتا ہے تو یہ بھی اسی کے ساتھ اتر جاتی ہے۔ علامہ دمیری رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں، ٹڈی میں مختلف جانوروں کی 10 چیزیں پائی جاتی ہیں: گھوڑے کا چہرہ، ہاتھی کی آنکھ، بیل کی گردن، بارہ سنگا کا سینگ، شیر کا سینہ، بچھو کا پیٹ، گدھ کے پر، اونٹ کی ران، شتر مرغ کی ٹانگ اور سام کی دم ہوتی ہے۔ امام ضمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ٹڈی کا لعاب نباتات کے لیے زہر قاتل ہے۔ اگر کسی نباتات پر پڑ جاتا ہے تو اسے ہلاک کر کے چھوڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کھیت پر ٹڈی پہنچتی ہے اس کھیت کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن عصر حاضر کے تناظر میں اگر دیکھا جائے، موسموں میں شدت پیدا ہونے کی وجہ سے اس بحران میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹڈیوں کی موجودہ بحران کی وجہ 2018-19-20 پہ ہونے والی شدید بارشیں اور آنے والے طوفان ہیں۔ صحرائی ٹڈیاں مغربی افریقہ سے لے کر انڈیا تک محیط 30 ممالک میں پھیلے خشک آب و ہوا والے خطے میں رہتی ہیں۔ یہ تقریباً 1,60,00,000 مربع کلومیٹر کا رقبہ بنتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2 برس قبل جنوبی عربی جزیرہ نما کے علاقے میں نمی والے سازگار حالات کی وجہ سے ٹڈیوں کی 3 نسلوں کی افزائش ہوئی، اور کسی کو اس کا علم بھی نہیں ہو سکا۔ بی بی سی کی 7 جنوری 2020 کی رپورٹ کے مطابق صحرائی ٹڈیوں کے جھنڈ جنوبی ایشیا میں حملہ آور ہو رہے ہیں، جس سے انسانی خوراک اور اس سے جڑی اشیاء کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ یہ اس ربع صدی کا بدترین حملہ ہے۔ اس طرح کی صحرائی ٹڈی، جو کہ ایک ٹڈے کی قسم ہے، عموماً تنہائی پسند ہوتی ہے۔ یہ ایک انڈے سے نکل کر ایک نوجوان ٹڈی کی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر یہ بالغ ٹڈیوں کے ہمراہ اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ تاہم یہ صحرائی ٹڈیاں ایک من تلنگ انداز میں ایک تبدیلی کے دور سے گزرتی ہیں، جب یہ ایک بڑے ہجوم کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور سبز خوراک والا علاقہ کم پڑنے لگتا ہے، تو پھر یہ تنہا رہنے والی مخلوق نہیں رہتی اور اپنے خول سے باہر نکل کر ننھی ننھی وحشی مخلوق بن جاتی ہیں۔ اس نئے سماجی رابطوں کے دور میں اس کیڑے کے رنگ اور شکل میں تبدیلی آتی ہے۔ پھر یہ بڑے بڑے گروہوں کی شکل اختیار کرتی ہیں جو ایک وبا کی مانند غارت گری کرنے والے جھنڈوں کی طرح پرواز کرتے ہیں۔ ایسے جھنڈ بسا اوقات بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ کسی ایک دن ان میں 10 ارب سے زیادہ ٹڈیاں شامل ہو سکتی ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سینکڑوں کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہو سکتی ہیں۔
یہ ٹڈی دل روزانہ 120 کلومیٹر کا سفر کر سکتی ہیں اور دیہی زندگی کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں، جہاں یہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہر چیز کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹڈیاں پروٹین سے بھرپور ہیں اور ان میں 60% پروٹین، 17% تیل اور 21% میگنیشیم، کیلشیم، آئرن، سوڈیم، پوٹاشیم اور فاسفورس ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ٹڈیاں کھانے سے مختلف موسمی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ ٹڈیاں کیونکہ مختلف پتوں سے غذا حاصل کرتی ہیں، ہرے ہرے پتوں کو کھاتی ہیں، اس لیے ان کے کھانے سے جسم کو غذائیت ملتی ہے، جس سے انسان توانائی اور فرحت محسوس کرتا ہے۔ جڑی بوٹیوں سے علاج معالجہ کرنے والے سعودیوں کا کہنا ہے کہ ٹڈیاں کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہوتا ہے، اس لیے سعودی عرب کے لوگ اس کو بکثرت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ کمر کے درد کا فعال علاج ہے۔ جن بچوں میں افزائش سست ہوتی ہے انہیں ٹڈیاں کھلانی چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ٹڈی سے متعلق۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔